بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 30 اور یہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے۔ ہم آج ایک نیا سبق شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلا جو سبق تھا وہ تھا نظریہ پاکستان، وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ تو اب ایک نیا سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک تصویر آئی ہے، یہ وہ شخص ہیں جن کا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے شاید کوئی ایسے بچے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی شخصیت کو جانتے ہوں۔ یہ جو شخصیت ہیں ایک بہت ہی بڑی ادبی شخصیت ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تو اس اعتبار سے ہم جو آج فرسٹ ایئر اردو کا سبق پڑھیں گے وہ صنف کے لحاظ سے ایک مضمون ہے۔ مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں اور سبق کا نام ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جبکہ اس کا ماخذ ہے مباحث۔ تو ان کی کتاب ہے مباحث، اس میں شامل یہ ایک مضمون ہے۔ تو آج جو ہم انشاءاللہ جو اس لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس سبق کے خلاصے کو چند نکات میں دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آخر میں جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سبق میں کون کون سے سوال ہیں جو ہمیں حل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آسانی سے اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں، آج جو ہمارا سب سے پہلا کام ہے وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی پڑھنا۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی میں آپ کو نظر آ رہی تقریباً ساری حالات زندگی ہیں، ان کی ادبی خصوصیات یہاں پر اتنی ذکر نہیں ہیں۔ تو بہت زیادہ یہاں پر تاریخیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہائی لائٹ کی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر معروضی سوالات MCQs ہیں۔ تو ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، تو کوئی بھی اس میں معروضی سوال آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی پیدائش ہے 5 اپریل 1906 اور وفات ہے 14 اگست 1986 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں یہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ تو جہاں میری رہائش ہے اور ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے میرا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر ایک گاؤں ہے مانسہرہ کے علاقے میں منگلور۔ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعلق ضلع ہزارہ کے اسی گاؤں منگلور سے تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی کی کتابیں اور خطوط نویسی کی تعلیم انہوں نے گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں FA اور 1926 میں BA کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی ایک بڑی ادبی شخصیت ہیں، اور اس طرح قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل صاحب جیسے اساتذہ سے فیض پایا، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1932 میں MA عربی کا امتحان بھی انہوں نے امتیاز سے پاس کیا، اچھے نمبروں سے، اور 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کا امتحان انہوں نے پاس کیا۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی۔ 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا،
کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہاں پر بیٹا سب سے بڑی بات جو ان کی، اگر ادبی خصوصیات نہیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ آپ کو نظر آئی ہوگی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اردو ادب کے لیے۔ ان کی تصانیف کافی زیادہ ہیں، تقریباً 50 سے زیادہ میں نے ان کی تصانیف دیکھی ہیں۔ یہاں پر کچھ خاص طور پر کچھ تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک نقد میر ہے، میر تقی میر کے اوپر یہ تنقید کی کتاب ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا، یہ کتاب بھی میں نے دیکھی ہے۔ سر سید احمد خان کے اوپر بات کی گئی ہے، شاید مولانا شبلی نعمانی کے اوپر بات کی گئی ہے جو ان کے دوست تھے، اس دور میں اصلاحی تحریک سے وابستہ تھے، ان کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وجہی سے عبدالحق تک، یہ ملا وجہی نام ہے ان کا پورا، اور یہ اردو ادب کے پہلے انشائیہ نگار مانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب، ان کے جو مضمون تھا انشائیہ تھا سب رس، وہ بڑا مشہور ہوا، اور ابتدائی نثر نگار بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان سے لے کر عبدالحق، مولوی عبدالحق تک مختلف جو لوگ نثر نگار تھے ان کی شخصیت پر انہوں نے بات کی ہے۔ مباحث اور اشارات تنقید، یہ دونوں، اشارات تنقید تو ہے ہی تنقید کی کتاب ہے، مباحث میں تنقیدی مضامین ہیں۔ تنقید اردو ادب کے اندر بیٹا کسی بھی جو ادبی پارے کے اوپر، آپ شاعری ہو یا پھر کوئی بھی صنف نثر ہو، اس کے اوپر کسی مصنف پر، اس کی تخلیق پر، اس کی تحریر پر بات کرنی اور وہ اس کے بارے میں خوبیاں یا خامیاں بیان کرنا، دونوں باتیں تنقید ہوتی ہیں۔ اور تنقید اچھی بات ہے اگر یہ اصلاح کے طور پر ہے، لیکن آج کل ہم تنقید کے بجائے بیٹا تنقیص کرتے ہیں۔ تنقیص ٹھیک نہیں ہے، تنقید آپ اصلاح کے لیے کر سکتے ہیں، اور سیکھنے کا جذبہ ہو اور دوسرے کو اگر اچھے طریقے سے بتانے کا جذبہ ہو تو آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ، ان کی آپ نے دیکھ لی زندگی، اور ان کی تصانیف بھی بڑے پائے کی تصانیف ہیں، اور ایک یہ بہت ہی مشہور ادبی شخصیت گزرے ہیں۔ اب بیٹا جو ان کا مضمون ہے وہ ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ تو اوپر آپ کو جو سبز رنگ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں 4 چیزیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مصنف ہیں، پاکستانی قومیت کا مسئلہ یہ سبق کا نام ہے، مضمون صنف ہے، اور مباحث آخر میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی تنقیدی مضامین کی کتاب ہے۔ مباحث یہ اس اعتبار سے یہاں پر ماخذ ہے۔ تو حوالہ جو ہم دیتے ہیں، حوالہ متن، اس میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلے مصنف، سبق، صنف اور ماخذ، یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں کچھ نکات کے اندر کہ آیا کہ اس پورے سبق کے اندر ہے کیا ہے، یہ کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے اگر عنوان کو دیکھا جائے تو پاکستانی قومیت کا مسئلہ، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ آگے چل کر جب ہم پہلا صفحہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے بات دوسری لائن کے اندر بیان کی ہوئی ہے کہ پاکستانی قومیت، ہم اس کو ابتدا سے پڑھتے ہیں، یہاں پر پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجارت قسم کی چیز ہے۔ بوجھ بجارت سے مراد ہے پہلی، جس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پاکستانی قومیت ابھی تک ایک پہلی کی طرح ہے جس کو لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں کہ قومیت کیا ہے، پاکستانی قومیت کیا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرر، ٹھیک ہے، مقرر کہتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں، اور محرر کہتے ہیں جو لکھتے ہیں، تحریر کرنے والے، یا مقرر جو سمجھانے والے لوگ ہیں۔ 14 برس، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے ان کو مصروف رہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی قومیت کیا ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ یہ مضمون 1947 کے 14 برس بعد لکھا گیا۔ تو 1947 کو اگر آپ پلس کریں، اس میں 14 جمع کر دیں تو یہ 1961 بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مضمون ہے پاکستانیت قومیت کا مسئلہ، یہ 1961 یعنی 1961 میں لکھا گیا ہے۔ اب بیٹا اس دور میں بھی پاکستانی قومیت ہے کیا ہے، اب مسئلہ کیا ہے سارا، بیٹا اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قومیت؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے تو سمجھنا اس بات کو مشکل نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا کوئی اختلاف تھا؟
کیا ملک کو آزاد کرنے میں کوئی اختلاف تھا؟ کیا کوئی سوچ ایسی تھی کہ جو نیا وطن نہیں چاہتی تھی؟ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلا جو خاص نقطہ ہے وہ ہے وحدت ملت اور تصور وطنیت کو سمجھنا. بیٹا پچھلے مضمون میں بھی نظریہ پاکستان میں اس کے اوپر میں نے بات کی تھی، لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں بیٹا، ایک لفظ ہے ملت، ایک ہے وطنیت، قوم. وطن کے اندر قوم ہوتی ہے اور اسلام میں ملت کا لفظ استعمال کیے گئے قوم کے بجائے. اب بات یہ ہے کہ وحدت ملت کیا ہے؟ وحدت ملت یہ ہے بیٹا کہ پورے عالم میں کہیں بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہیں. یعنی اس اعتبار سے دین اسلام میں علادہ وطن کا تصور اس بنیاد پر کہ ہم ایک علادہ وطن چاہتے ہیں اور ہم ایک علادہ قوم چاہتے ہیں نہیں ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں ہم ایک ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، کسی خطے میں رہ رہے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے سے، کلمہ گو ہونے کے ناطے سے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور کہیں بھی آباد ہیں وہ ایک ہیں. اس اعتبار سے تصور وطنیت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک علادہ وطن تم بنا لو اور وطن جو ہے اس کو تم سب سے اعلیٰ سمجھو، سب سے آگے سمجھو. جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، ملت اعلیٰ ہے. وطنیت میں یہ ہوگا کہ سارے مسلمان جدا ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ وطن لیں گے اور اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. اب بیٹا یہ بات کیوں کی ہے میں نے، وجہ کیا ہے، آپ کو میں بتاؤں گا کچھ اشعار بھی آخر میں، کہ اقبال جیسے لوگ، ٹھیک ہے، اور ہندوستان کے اندر موجود جو لوگ تھے ان کا تصور ملت کا تھا. وہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ تصور کر رہے تھے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں، اور پہلے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں علادہ وطن چاہیے. ان کی سوچ فکر یہ تھی کہ ملت ایک ہو جائے، ملت ایک ہو جائے. لیکن جب دیکھا گیا کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں اور غلام قوم کسی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیسے اکٹھے کر سکتی ہے، تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ پہلے ہمیں ایک علادہ وطن کی ضرورت ہے اور علادہ وطن لینے کے بعد ہم پوری ملت کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اس لیے وہ اقبال جنہوں نے ملت کا تصور دیا تھا، جو چاہتے تھے ملت ایک ہو، پوری دنیا میں مسلمان ایک ہو جائیں، انہوں نے پھر ایک نئے وطن کا خواب دیکھا. اب بیٹا اگر خلاف تھے اقبال کسی وطنیت کے، تو پھر وہ کون سی وطنیت تھی؟ اس بات کو یہیں پر سمجھ لیں. وہ بیٹا مغربی وطنیت تھی. دیکھیں مغربی وطنیت میں نسل کو، قوم پرستی کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ کو میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا نظریہ پاکستان میں کہ 2 ورلڈ وارز، 2 عالمی جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ صرف وطن کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں، اور عیسائیوں کے ساتھ لڑے ہیں. ایک سائڈ پہ اب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی ہے، دوسری سائڈ پہ برطانیہ ہے، تو آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں عیسائی قومیں ہیں لیکن وطن کے لیے لڑ رہی ہیں. تو ان کے نزدیک وطن اعلیٰ ہے نہ کہ ملت. وہ عیسائیت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنے وطن کو ترجیح دیتے ہیں. جبکہ اسلام کے اندر ہم ملت کو ترجیح دیں گے، ہم وطن کو ترجیح نہیں دیتے. اب جو اقبال جس وطن کے خلاف تھے، وطنیت کے خلاف تھے، وہ تھی مغربی وطنیت، نہ کہ مشرقی وطنیت. مغربی وطنیت یہ کہتی ہے کہ اس میں نسلیں بھی جدا ہیں اور اس میں جو ہے قوم بھی جدا ہے، اور وہ ان کو علادہ کر دیتی ہے. تو اگر مغربی وطنیت ہوتی تو اقبال اس کے خلاف تھے. لیکن اقبال نے ایسے وطن کا تصور پیش کیا ہے جو ملک پاکستان تھا، اس کے اندر ایسی حکومت چاہتے تھے، ایسے لوگ چاہتے تھے جو یہاں پر رہتے ہوئے اپنے وطن کا تحفظ بھی کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے وطن کا تحفظ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی آواز بلند کرنے والے بن جائیں.
اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وحدت ملت کیا چیز ہے اور تصور وطنیت کیا چیز ہے۔ تو اسلام ایسے وطن کہ جو وطن ہو لیکن پوری ملت کا درد رکھنے والا ہو، اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام اس وطن کے خلاف بات کرتا ہے جو مغربی وطنیت ہے، جو اپنے مذہب کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ اپنی وطنیت کو، قوم کو ترجیح دیتی ہے۔ اب بیٹا یہاں پر قومیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی ہی لائن میں کہہ دیا تھا کہ قومیت جو ہے ایسی پہلی ہے جس کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، 14 برس گزر چکے ہیں، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ قومیت کیا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی خاص 2-3 چیزوں میں انہوں نے قومیت کو بیان کیا ہے، اور میں نے اس کو آپ کے سامنے یہ لکھا ہے، اور میں آپ کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قومیت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، کہ ہم جب قومیت کا نام لیتے ہیں تو ہم قومیت کے اندر، یہ مغربی قومیت نہیں ہے، مشرقی قومیت ہے، پاکستان کی قومیت ہے، پاکستانی قوم ہونے کے ناطے سے جب ہم قوم کا نام لیتے ہیں تو اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ، کلمے کا عقیدہ، ایک ہمارا عقیدہ ہے، اور دوسرا ہمارا جغرافیہ ہے۔ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ قومیت کی بنیاد 2 چیزیں اس لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، وہ خواہ کسی ملک میں بھی رہ رہا ہے لیکن وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قومیت کی بنیاد دوسری جو چیز ہے وہ جغرافیہ ضروری ہے، یعنی وطن علادہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیٹا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے عرب کے علاقے میں مکہ پھر مدینہ میں محنت کی، اور وہ طبقہ جو دین سے بہت دور ہو چکا تھا اس کو دین کے قریب لائے، وہ مسلمان ہوئے۔ تو ان کو میرے نبی نے یہ کہا، جب جو خطبہ جو ارشاد فرمایا اس کے اندر کہا کہ اب میں نے تم تک تمہارا پورا دین پہنچا دیا ہے اور تم نے یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ اپنے گھروں میں نہ رہے، پوری دنیا میں پھیل گئے، تو وہ چائنا چلے گئے، وہ افریقہ گئے ہیں، وہ یورپ گئے ہیں، سارے جگہوں پر گئے ہیں، اور اس لیے صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو جگہ جگہ پر ملتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب یہ دیکھا جائے تو صحابہ نے جب عرب سے باہر، صرف دین اسلام عرب کے لیے نہیں آیا تھا پر پوری دنیا کے لیے آیا تھا، تو جب انہوں نے محنت کی تو لازمی بات ہے جہاں پر محنتیں ہوئی ہیں وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ عرب میں جا کر بس جاتے، وہیں پر انہوں نے اپنا وطن بنانا تھا، ایک علادہ شناخت بنانی تھی۔ تو اس اعتبار سے جغرافیہ بڑا ہے مسلمانوں کا، تو وطن علادہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم وطن علادہ کر کے ہمارے لیے سب سے آگے وطن ہے، دین آگے نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے پہلے اپنے عقیدے کو سامنے رکھنا ہے، پھر ساتھ جغرافیے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم نے جغرافیے کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہم نے عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور یہ دونوں کیسے ضروری ہیں اس کو ایک بہت ہی خوبصورت چیز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پھول ہے، دیکھیں پھول سے تشبیہ آپ نے پڑھا علم میں بیان کی، کون سی قسم ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے مشترک خصوصیت کی بنا پر۔ اس کے اجزاء آپ نے پڑھے ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک پھول نظر آ رہا ہے، اس پھول کے اندر 2 خصوصیات ہیں بیٹا، 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر کے اندر، وہ ہے اس کا جسم۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پھول ہے، یہ سرخ ہے، اس کے جسم کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، ملائم جسم ہے اس کا۔ دوسری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس کی خوشبو۔ تو یہاں پر جو ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں انہوں نے پھول سے تشبیہ دی ہے، انہوں نے کہا یہ خوشبو ہے اور جسم بھی ہے اس کا۔ تو قومیت اسی طرح پھول کی طرح ہے، تو قومیت کی بنیاد جیسے 2 چیزوں پر ہے، اس طرح پھول بھی 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ قومیت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، عقیدہ اور جغرافیہ، اور پھول کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، خوشبو اور جسم۔ تو کہا یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ خوشبو عقیدہ ہے، خوشبو عقیدہ ہے ہمارا، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔
اور دوسرا جو جسم ہے وہ جغرافیہ ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، جب آپ پھول کی بات کرتے ہیں تو کیا پھول کا جسم نہیں ہوگا خوشبو ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جسم ہوگا تو خوشبو ہوگی، اور جسم ہوگا خوشبو ہوگا، اور خوشبو لازمی بات ہے جسم کے ساتھ ضروری ہے پھول کے، اور جسم ضروری ہے خوشبو کے ساتھ۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہیں۔ جس طرح پھول خوشبو کے بغیر بھی نہیں ہے، جسم کے بغیر بھی نہیں ہے، اسی طرح قومیت عقیدے کے بغیر بھی نہیں ہے، جغرافیہ کے بغیر بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے پھول سے تشبیہ دی ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا قومیت کے اندر دو چیزیں ہیں، آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر دو سوالات اٹھائے ہیں اس کے بعد اس سبق کے اندر، اور ایک سوال کا جواب تو میں نے ابھی آپ کو دے دیا ہے۔ پہلا سوال، وطنیت اور ملت کیسے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے جبکہ اسلام وطنیت کے خلاف بات کرتا ہے، وطن کا قائل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، اسلام وطن کا قائل ہے، لیکن اسلام جس کے خلاف بات کرتا ہے وہ ہے مغربی وطنیت، وہ ہے یورپ کی وطنیت، کہ جو ایک دوسروں کے خلاف بات کرتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ عیسائیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے وطن کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اسلام ایسے مغربی وطنیت کے خلاف بات کرتا ہے جو رنگ نسل کی بنیاد ہوتی ہے جن پر، اور جو قومیت کی بنیاد رکھتے ہیں، ایسی مغربی وطنیت کے خلاف اسلام بات کرتا ہے، اور ایسی وطنیت جس میں آپ سب سے پہلے دین کی بات کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کریں، پورے عالم کے مسلمانوں کی بات کریں، تو ایسے وطن کے خلاف اسلام نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہوا اور جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ہی ایک بڑا ہی اہم نقطہ بیان کیا بیٹا، اور یہ آپ کے سوال کا حصہ بھی ہے، مشقی سوال، کہ علاقہ پرستی قومیت کی دشمن ہے۔ قومیت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی علاقہ پرستی ہے۔ یہ خطرہ انہوں نے پہلے بتایا تھا 1961 میں، 1961 میں، اور یہی خطرہ بیٹا آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ علاقہ پرستی کیا ہے؟ کہ ایک ملک ہے جیسے پاکستان ہے، اس کے اندر ہم نے علاقے بنا دیے ہیں، اور ہم نے علاقوں کی پرستش شروع کر دی ہے۔ ہم نے قومیت کے بت کو تو گرانے کی دیکھ لیا، کہ ہم نے کہہ دیا کہ دین آگے ہے، لیکن علاقہ پرستی ہم نے شروع کر دی۔ اپنے اپنے علاقے، صوبوں کے بات کرتے ہیں ہم، پھر صوبوں کے اندر اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ ہم ہر علاقے کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے علاقے والے کو ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس وقت کہا تھا ڈاکٹر سید عبداللہ نے، یہ خطرناک چیز ہے، علاقہ پرستی قومیت کی دشمن ہے، علاقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ قومیت پرستی نہیں ہے تو علاقہ پرستی کہاں سے آ گئی اسلام میں؟ تو اس لیے علاقہ پرستی اور قومیت میں فرق کیا ہے، اس بات کو یہیں پہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو ایک سوال بھی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، قومیت وسیع تر مفاد میں ہوتی ہے، ہم سارے بحیثیت قوم کے ایک ہیں، جبکہ علاقہ پرستی میں محدود نظریہ ہوتا ہے، ہر علاقے والا اپنا فائدہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ پورے ملک کا۔ قومیت میں ملت کا تحفظ ہوتا ہے، ہم قومیت کو ایک قوم ہونے کے ناطے سے پوری دنیا کے اسلام مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں ان کے تحفظ کی، لیکن علاقہ پرستی کے حساب سے ہم ملت کی بات کر ہی نہیں سکتے، تو ملت غیر محفوظ ہو گئی۔ قومیت کے اندر یاد رکھیے اتحاد ہوگا، ہم سارے ایک قوم کی حیثیت سے کام کریں گے، جبکہ علاقہ پرستی میں جب ہم علیحدہ علیحدہ علاقوں کی بات کریں گے، صوبوں کی بات کریں گے، شہروں کی بات کریں گے، قبیلوں کی بات کریں گے، تو نفاق آ جائے گا، اتحاد نہیں رہے گا۔ قومیت کے اندر ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، وطن سے محبت کی، جبکہ علاقہ پرستی کے اندر ہم تعصب کی بات کرتے ہیں، دشمنی کی بات کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ قومیت کے اندر ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، جبکہ علاقہ پرستی کے اندر ہم انفرادیت کی بات کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نکات ہیں بیٹا، اس کو یاد کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا قومیت و علاقہ پرستی میں فرق کیا ہے، اور اسی سے آپ کا ایک سوال بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں مشقی سوالات میں۔ تو یہ آپ کا سوال ہے، آپ کو یہیں پر نظر آ جائے گا، آپ جب صفحہ نمبر یہاں پر دیکھیں گے، صفحہ نمبر 28، سوال نمبر 4، قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا اسے اپنے الفاظوں میں لکھیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا ہے، لائن لگا کر آپ اس کے درمیان فرق کر سکتے ہیں اور یہ سوال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے مشقی سوالات زیادہ نہیں ہیں،
سوال نمبر 3 رہ جائے گا جو ہم آخر میں حل کریں گے، کیونکہ اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں اس مضمون سے۔ تو ایک سوال صرف ہم کریں گے، اور ایک اور گرامر کا سوال ہے، سوال نمبر 6 آپ کو نظر آ رہا ہے، متعلق فعل کیا ہوتا ہے، فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ سوال ہم نے ضروری کرنا ہے۔ باقی آپ کے سامنے جو سوالات ہیں وہ خالی جگہ پر کریں، تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں اور صحیح یا غلط پر نشان لگائیں، یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو ایک سوال ہم نے یہیں پر حل بھی کر لیا، ہم دوبارہ سبق کے اندر بھی کر لیں گے۔ تو یہ بڑا اہم سوال تھا کہ علاقائیت اور قومیت کے درمیان کیا فرق ہے، تو یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب بیٹا دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ آخری سوال ہوگا، اور آخر میں آپ کو سبق کے آخر میں نظر آئے گا کہ غیر مسلم پاکستانیوں سے کیسا سلوک کریں گے۔ جب آپ نے پاکستان مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تو اس میں وہ لوگ بھی آ گئے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو کیا پاکستان کے اندر ان کے رہنے کی گنجائش ہے؟ کیا وہ رہ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے بالکل رہ سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم اور غیر مسلم دونوں کا ملک ہوگا۔ ہم مذہب کے لحاظ سے بے شک وہ اپنا عقیدہ رکھیں، بلکہ ہم وہ جہاں یہاں پر رہیں گے ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ اور ہم مل کر وطن کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم وطن کی ترقی کے لیے سارے مل کر کام کریں گے، اور اگر وہ وطن کے ساتھ پھر اتحاد رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور وطن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ وطن کے خلاف بات کریں گے تو پھر وہ یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ وطن ایک ہونے کے لحاظ سے وہ مسلم تو ایک ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن غیر مسلم بھی یہاں پر رہ سکتے ہیں، یہ پاکستان ان کا بھی ملک کہلائے گا۔ تو غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک رکھتے ہیں، اور دین ہمیں یہی بتاتا ہے۔ تو بیٹا یہ وہ نکات ہیں جن کو آپ نے اگر دیکھ لیا اور ان کو سمجھ گئے تو آپ کو پورے سبق کا خلاصہ پتہ چل جائے گا، آپ کو سبق کے اندر کا سارا حصہ سمجھ آ جائے گا۔ جو سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ یہ سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا ایک مضمون، اور اس کے اندر ہم بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیٹا بہت ضروری ہو گیا ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بکس میں اتار لیں اور یہ نکات لکھ لیں، اس سے آپ کے سیاق و سباق، آپ کی تشریح یہ حل ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو شروع میں ابتدا میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اشعار بتا دیتا ہوں جو آپ لکھ سکتے ہیں، تشریح کے ساتھ آپ لکھ سکیں گے، سوالوں کے ساتھ۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ یہ جواب شکوہ کے اندر آپ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے کہ تو اس چیز کی فکر نہ کر کہ اگر کوئی ملک چلا گیا تو تو ختم ہو جائے گا۔ جیسے نشہ میں کو، شراب کے نشے کو پیمانے اس کے برتن سے تعلق نہیں ہے، اسی طرح تجھے وطن سے تعلق، تجھے اس کی محبت ہے، لیکن تو اگر وطن تیرا چلا گیا اور تو باقی رہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وطن بہت ہیں، تجھے میں اور جگہ دے دوں گا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ دیکھیں وہ مغربی وطنیت والی بات، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ آپ نے نظریہ پاکستان میں بھی شعر پڑھا ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ بھی اقبال کے اشعار ہیں۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ یہ ملت کے اوپر دیکھیں بات کر رہے ہیں اقبال، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، تو ملت بن جا وہ کہتے تھے۔ لیکن وہ پھر ان کو یہ بات ان کے ذہن میں آئی اشعار کے لحاظ سے تو ملت پر بات کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سیاست کو دیکھا اور سمجھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے ہندوؤں کے ساتھ، اور پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ پر پس رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں وہ خطہ چاہیے جہاں پر مسلمان زیادہ آباد ہیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔
یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، نسل گر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ تو یہ ہے بیٹا کچھ اشعار جو آپ لکھ سکتے ہیں، جو ملت کے اوپر ہیں، جو مذہب کے اوپر ہیں، جو وطن کے اوپر ہیں۔ تو وطن سے تو نظریہ پاکستان میں آپ کو میں نے کافی اشعار بتا دیے، وہ وطن کی محبت پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو ملت بھی اس میں تذکرہ ہے، تو ملت کے اشعار میں نے بتا دیے، تو وہ اشعار بھی آپ اس سبق کے اندر لا سکتے ہیں جیسے ہی جو موضوع چلے گا۔ تو بیٹا مجھے یقین ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کا ہوم ورک بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان نکات کو لکھ لیں، آپ اپنے پاس اشعار کو لکھ لیں، اور تاکہ آپ ڈاکٹر سید عبداللہ کے اوپر ایک آپ مائنڈ میپ بنا لیں، جس کو آپ ببل میپ کہتے ہیں، وہ بنا لیں۔ اس سے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو مجھے امید ہے بیٹا آج کا آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ محنت کرتے رہنا ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں۔ والسلام۔